ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور آج شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا چہلم جو ہے وہ پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم واقعات کربلا پہ روشنی ڈالیں, کربلا معلّہ کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کا جو اصل پیغام تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. ہم بندے خدا کے ہیں جی, تو ہمیں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جی, اولی الامر سے مراد حکمران کی اطاعت کرو. اب حکمران کی اطاعت کرو, مگر وہ حکمران اگر یہاں تک بات ہوتی تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یزید کی اطاعت کرو جو قرآن نے فرمایا, مگر قرآن نے آگے واضح کر دیا چونکہ قیامت تک قرآن سب کے لیے, تو قرآن نے کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے اور وہ حاکم شریعت کے خلاف جائے تو اس کو رد کر دو, اور اس کو رد کر دو الی اللہ ورسول, اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. تو کربلا کا پیغام پہلا یہ دیتا ہے کہ اطاعت الہی ہو, اطاعت مصطفی ہو, اور جب وہ حاکم وقت شریعت کے مطابق حکم دے تو پھر اس کو مانو, ورنہ رب کا اور رب کی مانو. تو یہ کربلا کا پیغام سب سے پہلا پیغام تو یہ دیتا ہے کہ ہم سامنے اگر یزید شریعت کی بات کرتا, حقیقت کی بات کرتا, رب کی بات کرتا, طریقت کی بات کرتا, احکامات خداوندی کی بات کرتا تو اس کی اطاعت کی جاتی. جب یہاں اس نے نہیں کیا تو ایسے موقع پر سب سے بڑی ذمہ داری تو اس وقت جن کے ہاتھ پہ ہم اور آپ کو لے کر چلنا ہے وہ نواسے رسول ہیں. اور یعنی سر جب نواسے رسول ہے تو اس صورت میں جب نواسے رسول ہے, اب ہمارے سامنے آئیڈیل جو ہے وہ حضور کی ذات ہے, اور حضور کی ذات کے ماتحت چلنے والے وہ حضور کے نواسے ہیں. اور جب نواسے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ تھی, ہماری ذمہ داری ان کو فالو کرے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جب شریعت کے مطابق نہیں چل رہا تو انہوں نے اس کو رد کر دیا, اور رد کر دیا تو اب ہمارے لیے اور آپ کے لیے کربلا کا پیغام میں پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ جن کو وہ مانے ان کو ہم مانے, جن کو وہ رد کرے ان کے ہم رد کرے. تو یزید نے شریعت کے خلاف چلے, اسی لیے امام حسین نے اس کو رد کر دیا. اور ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت کا یزید ہو یا اس وقت کا یزید ہو, اس وقت کا بھی اگر حاکم شریعت کے مطابق چلتا تو ہم اس کی اطاعت کرتے, اس وقت کا حاکم بھی شریعت کے مطابق چلے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے. اور اسی لیے ایک شعر یاد آیا کہ آئینے مشیت کا شناسا ایسا, جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ ہو پیاسا ایسا, کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی, تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. سبحان اللہ. اچھا دیکھیے, آپ نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے بلا شبہ یہی ایک پیغام ہے کہ ہمیں اگر کوئی حاکم بھی ہے, حکمران ہے, کوئی بھی ہے, وقت کا بادشاہ ہے, اگر وہ شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی بات کر رہا تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو ریاست ہے اس کے سارے قوانین اس کو ماننا ہے. ہم ایک پہلو تو ہم نے بتا دیا, ابھی ذرا آتے ہیں دوسرے پہلو کی جانب کہ جو حسینیت ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ مطلب رسول کریم کے جو نواسے ہیں امام حسین علیہ السلام, ان کا بھی تو ایک پوائنٹ آف ویو تھا, ایک ان کا نظریہ تھا. انہوں نے جس طرح نماز ادا کی, جس طرح انہوں نے تلاوت قرآن, اور جس طرح وہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی برائیوں میں ہم سسٹم کا حصہ سمجھ کے شامل ہو جاتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے, ہم آسانی سے رشوت دے دیتے ہیں وہاں پہ, ہے نا. کچھ کبھی کسی بھی ادارے کو اگر موقع پڑ, اور بھی 10 جگہوں پہ ہم غلط کا ساتھ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار گزارا نہیں ہے اس کے بغیر. تو ہمیں میرا خیال اس پہلو پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ وہاں بھی ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی حق پہ کھڑا رہنا چاہیے. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت تک حسین کا نام زندہ رہے گا. بے شک. اس لیے نہیں کہ وہ نواسے رسول ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشے بطول ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہے. اصل میں نواسے رسول ہونا بڑی شان کی بات ہے, نور نگاہ علی ہونا بڑی عظمت کی بات ہے, اور جگر گوشہ بطول ہونا بڑے مقام کی بات ہے. مگر قیامت تک حسین کا نام اس لیے زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, ان کا نیا انداز ہے, انہوں نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے.
تو اب یہاں پر سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے کہ ہم سجدہ کریں نا اور حاکم کو رد کرتے رہیں، اس بارے میں بات کرنا دیکھیں یہاں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دو حکم، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے حساب سے ہمیں سجدہ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، حقوق العباد کے حساب سے ہمیں حاکم وقت کی بات اگر وہ شریعت کے مطابق چلے تو ماننا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایسے موقع پر اب یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ حضور علیہ السلام ہے، اور حضور علیہ السلام کے ماتحت جو شخصیات ہیں جیسے حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اہل بیت کرام ہے، صحابہ کرام ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور آئیڈیل ہے تو اب ایسی صورت میں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کو صرف اتنی بات کروں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سفر میں تھے اور خبر ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اگر ایسی خبر ملتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، فوراً رخت سفر چھوڑ کر اور واپس لوٹتا ہے گھر کی طرف۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فوراً اترے اور سواری سے اترے اور نماز شروع کر دی۔ اگر کسی کو خبر ملے کہ اس طرح بیٹے کا انتقال ہوا، وہ نماز کو کیا کرے، وہ بھاگے گا۔ مگر آپ گھوڑے سے اترے، نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ نماز۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے پھر آگے روانہ ہوئے تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ جب مجھے خبر ملی کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا تو تکلیف ہوئی، تو پہلا کام میں نے صبر کیا، اس حکم پر عمل کیا، دوسرا میں نے اس وقت نماز پڑھی، دوسرے حکم پر عمل کیا۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں اگر حسین کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی صبر کیا اور نماز کو ادا کی۔ یعنی رب کی رضا اس بات پر ہے کہ کبھی بھی کوئی معاملہ آ جائے تو حسین کو آئیڈیل بنا دیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور زندگی میں کبھی بھی تکلیف کا وقت آ جائے تو طرز زندگی ان کی اپنا لے، ان سے رب راضی ہو گیا تم سے بھی راضی ہو گیا۔ بالکل، آپ نے علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا۔ اور امام حسین کا جب ہم حسن اخلاق دیکھتے ہیں اور کربلا کے جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے، ہر انسان کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک مدرسہ ہے جس کو ہم دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ کربلا ہمارے لیے صرف ایک مقتل، بطور مقتل ہم اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل سبق ہے، جو پیشنس ہے، مولا امام حسین کا جو صبر کی انتہا ہے، ہر مقام پر صبر کرنا، اور جب ان کا راستہ دشمن بھی روکتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنے دشمنوں کو پانی پلاتے ہیں۔ امام زین العابدین کو اگر دیکھیں تو وہ اپنے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ قاتل ہے امام حسین کا، اس کے بعد ان کا اس حسن اخلاق۔ اچھا پہلو آپ نے مطلب گفتگو کے لیے چنا ہے، ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ بیچ میں آ گیا، تو دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم جہلم شہدائے کربلا کے موضوع سے نیوز کیفے میں اپنے مہمانوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں کمیل عباس جو کہ نوحہ خاں ہیں، اور ہمارے ساتھ آج جو اسلامک اسکالر موجود ہیں وہ علامہ صادق نقشبندی صاحب ہیں۔ اور وقفے سے پہلے زہرا رضا نے سوال کیا تھا کہ ہم مقتل حسین کے حوالے سے تو ذکر کرتے ہیں اور وہ جو اصل سبق ہے اس کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں اصل میں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس سبق کو دوبارہ سے یاد کر سکیں، جو اہل بیت کا جو ایک طریقہ کار تھا، جس طرح وہ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ان کو ہم ذرا اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس بات صبر کے حوالے سے بات کی گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے ہم دیکھیں، جیسے سوال کیا گیا کہ مقتل حسین کو ہم یاد کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں مقتل حسین کو بھی یاد رکھنا ہے اور طرز حسین کو بھی اپنانا ہے۔ اگر ہم خالی مقتل حسین کو یاد کریں اور طرز حسین کو نہ اپنائیں تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب دونوں کو اپنائیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ مقتل حسین کو یاد کرنے کا ثبوت کیا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں؟ اس کا قرآن میں کوئی ثبوت ہے؟ تو قرآن نے تو ایک مقام پر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑی سب اللہ کی نشانیاں ہیں، مگر اس صفا اور مروہ کو اس لیے خاص اللہ کی شعائر میں سے کہا گیا کہ اس پر حضرت حاجرہ کے قدم لگے۔ جب قدم لگے تو شعائر اللہ ہو گیا، نشانی الہی بن گیا۔
اور جب نشانی الہی بن گیا تو قرآن میں ذکر آیا اور آج ہم یاد کر رہے ہیں. جب یہاں ولی کے قدم پڑ جائے تو وہ اللہ کی نشانی بن جائے. جہاں اللہ کے نبی کا نواسا آرام کرے وہ نشانی الہی کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ. تو اب جب نشانی ہوا تو اب اس صورت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے. یہ دلوں کا تقوی ہے. تو تعظیم تو مقتل حسین کو یاد کرنا چونکہ وہاں جو ہے وہ مرقد حسین ہے, وہاں پر جلوہ حسین ہے, وہاں آرام فرما حسین رہے, تو ان کو یاد کرنا, ان کو یاد کرے تو یہ تعظیم کا ایک علامت ہے. تعظیم کی علامت ہے تو دلوں کا تقوی ہے. مگر یاد ضرور کیا جائے, بارگاہ کربلا میں ضرور جایا جائے, چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جو جاتا ہے وہ خود بہت کچھ لے کر آتا ہے. چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان بارگاہوں میں جانے والا خالی نہیں آتا. صرف دو چیزیں ہونی چاہیے, لگن سچی ہونی چاہیے, یقین پکا ہونا چاہیے. بے شک. جب لگن سچی ہو, یقین پکا ہو تو وہ سخی ہے. وہ سخی ایسی ہے جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز, ان سے کسی نے ایک سوال کیا اور کہا کہ حضرت علی یہ ولی ہیں, آپ بھی ولی ہیں, آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ اب خواجہ غریب نواز حضور کی اولاد ہے, علی کی اولاد ہے, اور پوچھا کہ آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ اب سوال کرنے والے نے کس انداز میں سوال کیا اور حضرت خواجہ غریب نواز نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ, وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کی زمین ہو اور کسی کو کھیتی کے لیے دے دے, جب کھیتی کے لیے دیتا ہے تو وہ کھیتی باڑی کی والے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کہا کہ اس کا کام ہے کھیتی کرے. کہا بس یہی ہے نا؟ کہنے لگے وہ مالک تو نہیں ہوتا. کہا نہیں. کہنے لگے یہی معاملہ ہے, علی مالک ہے, ہم تو کھیتی کرنے والے ہیں. علی مالک ہے, ہم تو کھیتی کرنے والے, ہم کھیتی کریں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ مل جائے گا, باقی سب مالک ان کا ہے. وہ ولایت کے شہنشاہ ہے, وہ جس کو چاہے دے دے. تو وہاں بارگاہ کربلا میں, نجف شریف میں یہاں جانا, یہ شہنشاہ ہیں. اس دربار میں جو جاتا ہے تو قرآن نے تو یہاں تک فرمایا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ. اللہ فرماتا ہے یہ جو جنت ہے نا, جنت ہے نا, ہم نے اپنے بندوں میں جو متقی اس کو وارث بنا دیا ہے. جو متقی ہے تو وارث بن گیا, جو متقیوں کا امام ہو وہ وارث نہیں ہوگا. تو جنت تو ان کی ہے, ان کے قدموں میں جائے گا تو فیض لے کر آئے گا. مگر مقصود یہ ہے کہ مقتل حسین کو یاد تو کیے جائے مگر طرز حسین کو اپنایا جائے. اور طرز حسین کو اپنانے کی اگر بات کی جائے تو طرز حسین میں امام حسین تو حضور کے آئیڈیل ہیں, حضور کی شباہت ہے. حضور حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو حضور کی وصال کے بعد جب حضور کی یاد آتی تھی کہ حضور کا دیدار کیا جائے تو ہم امام حسن کو بلاتے, امام حسین کو بلاتے. امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے شبیہ تھے, اور امام حسین سینے سے لے کر قدم تک حضور کے شبیہ تھے. دیکھتے ان کو تھے, یاد مصطفیٰ کی ہوتی تھی. تو اب یہ حضور کی اولاد بھی ہے, شباہت مصطفیٰ بھی ہے. اب ان کو ان میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کی طرز زندگی میں تو اخلاق میں بے مثال ہے, سخاوت میں بے مثال ہے, عبادت میں بے مثال ہے. اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف عبادت ہے, ایک طرف شہادت ہے. اور شاعر ایک بات کہتا ہے, شاعر کہتا ہے عبادت ہے شجر لیکن, عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا. شجر کا اصل پھل تو صبر ہے, عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا. عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا. عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے. آپ بے قرار ہے, آپ بیٹھ جائیں رب کے بارگاہ میں دعائیں کریں, روتے جائیں, بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے. ہاں سکون ملتا ہے. عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے, شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا, شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. بہت خوبصورت. صادق نقشبندی صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. ہمارے شروع ہوتے ختم. جی کیا بات ہے. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں ایک وقفے کی طرف جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کمیل, آپ کی آواز اگر شامل ہو جائے, چند اشعار اگر ہوں تو میرا خیال ہے کہ ذرا مزہ دوبالا ہو جائے گا اس ذکر حسین کے ساتھ ساتھ. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا
کیا دیکھا پر کہیں سبتے پیمبر ثنا کا دیکھا مجرئی خلق میں اور جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے ارے کہوں کس منہ سے کہ پردیس ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک نامور اور پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. اتنا آپ کا مصروف شیڈول ہوتا ہے سارا، اور اس میں آپ خصوصی طور پہ وقت نکالتے ہیں جس کا یقیناً ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور ناظرین بھی انتظار کرتے ہیں. تو اس شیڈول میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ کے ساتھ. تو وزیر خارجہ کے ساتھ کیا ملاقات کا متن رہا اور کن نکات کے ساتھ جو ہے آپ وہاں پہ موجود تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا فضل ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے اور کہتے ہوئے سنا بھی. ایک مرتبہ گورنر صاحب بھی اپنی اسپیچ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ایک عجیب لوگ ہیں، ہم لوگ کسی وجہ جاتے ہیں تو وہ مانگنے کی بات کرتے ہیں، یہ دینے کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں، میں جو وزیر خارجہ کے پاس گیا تو میرے چند ایجنڈے تھے. اچھا. اس میں ایک ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستانیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے بیرون ممالک سے. یہ شعبہ ان کا ہے کہ یہ وہاں کے سربراہوں سے اور اپنے سفیروں کو ایکٹیو کریں کہ خدا را وہ ایسا نہ کریں اور حالات انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. اگر یہ اس طرح پاکستانی نکلتے رہے تو پاکستان کا ویسے ہی مطلب ریونیو بہت نقصان ہو جائے گا. ڈالر اتنا اوپر ہو چکا ہے اور کہیں نہ ہو جائے کیونکہ جب پیسہ نہیں آئے گا وہاں سے. تو ایک تو یہ سب سے بڑا بنیادی ایجنڈا تھا کہ وہ ہمارے لوگوں کو نہ نکالیں. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے کہا مزید آپ کوشش کریں کہ ہمارے لوگوں کو اور جاب ملے. دیکھیں یہی وزیر خارجہ جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم قطر میں 1,00,000 لوگوں کو جاب دلوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دوبارہ ایک طرح سے یادداشت پیش کرنی تھی کہ آپ یہ مطلب آپ کوشش کریں کہ ہماری جابیں نکلے نہیں تاکہ ہمارے لوگ وہاں جائیں. تیسرا شعبہ یہ تھا کہ پاکستان کے دنیا میں اسلامی ممالک بھی بہت ساری ہے نا، مطلب 47-48 ممالک اسلام میں. میں نے کہا کہ ہماری مصنوعات جو ہے وہاں جائے، ہماری مصنوعات وہاں بکے. کیونکہ دیکھیں ہم جب جاتے ہیں دنیا کے باہر تو ہم وہاں کے سفرا سے ملتے ہیں، ہمارے سفیروں سے ملتے ہیں، لیکن ان سفیروں میں کوئی تحریک نہیں ہوتی. وہ سمجھ لے 2 سال کے لیے آؤٹنگ کرنے کے لیے آئے. یہ آپ کا بندہ، یہ میرا بندہ، میں نے بھیج دیا اس کو. وہ 2 سال عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. خیر اچھے بھی ہوں گے، اس میں سب برے نہیں ہوتے. جنرل جنید صاحب کو جو میں جارڈن گیا تو میں ان سے بڑی مطلب ملاقاتیں رہی. میں 2-3 بار جارڈن میں گیا، وہ میرے پاس آئے. ہم نے کوشش کی چیمبر آف کامرس کے سیکرٹری کے پاس بھی گئے ہم لوگ کہ یار آپ وہ پاکستان کے ایکسپو کرو وہاں پر. یعنی واضح مقصد کے ساتھ وہاں پہ موجود مقصد تو یہ ایک تحریک. تو انہوں نے اس بات کا مطلب میری تینوں باتیں جو تھیں وہ بڑی مطلب یعنی کہ ان کو سمجھ میں آئی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے نا، یہ پاکستان کو آگے بڑھنے دیتی نہیں ہے. جب تک اس میں سے کالی بھیڑیں نکال کر پھینکی نہیں جائیں گی، جب تک ایسے لوگوں کو معذوری نہیں ملے گی، تب تک یہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا. لیکن ہوگا. دیکھیں اللہ کا قانون ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جن لوگوں نے پاکستان کی خوشحالی کے اندر دیوار بنے ہوئے ہیں نا، وہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
اور وہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ کہ جو پاکستان کی خوشحالی کا سامان بنیں گے وہ آئیں گے۔ اچھا ایک بات اور دیکھی، میں نے 1000 کلومیٹر میں نے ٹریول کیا بائی روڈ، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے سرکار جو ہے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں میں 1 بلین ٹریز لگاؤں گا نا، اور وہ میں نے دیکھا کہ صنعت کاروں کا یہ حال یہ ہے کہ صنعت کاروں کے پاس ایندھن نہیں ہے، گیس نہیں مل رہا ان کو۔ اچھا افغانستان سے کوئی مطلب ابھی تک معاملہ درست ہوا نہیں ہے کہ وہاں سے کوئلہ آتا تھا، کوئلہ نہیں آ رہا، تو صنعت کار ایک دن میں کئی ہزار درخت کاٹ رہے ہیں۔ اللہ، میرا دل اتنا غمگین ہو گیا جب میں ایک صنعت کے پاس سے گزرا، میرا دل غمگین ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ حجۃ الوداع کے وقت سرکار نے فرمایا تھا درخت مت کاٹنا، اور یہ خان صاحب، عمران خان صاحب پلیز مہربانی کریں، پاکستان کے چپے چپے میں ریاست موجود ہے، یہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں، آپ تو کہتے ہو 1 بلین ٹریز میں لگاؤں گا، میں مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا نقصان کہ روزانہ ہزاروں ٹریز کاٹے جا رہے ہیں اس لیے کہ ایندھن نہیں ہے۔ تو بھائی آپ افغانستان سے تعلقات استوار کرو، کوئلہ منگواؤ، ورنہ تو یہ آپ کا پاکستان جو ہے وہ بنجر کر دیں گے۔ بالکل صحیح بات، اس حوالے سے واقعی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایسی شکایات سنی ہے کہ سینکڑوں برس پرانے جو درخت ہیں ان کو بھی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ سر آپ دیکھتے رہے تو جس کے دل میں ہماری طرح اللہ نے درد رکھا ہے وہ تو آدمی روئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ، اس حوالے سے یقیناً کوئی نئے جو ہے نا وہ قوانین جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، اور جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم استخارہ اور شرعی روحانی رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے حضرت سے۔ آپ دوستوں کے سوالات بھی دوران وقفہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم آپ دوستوں کے سوالات کے جوابات حاصل کر رہے ہیں۔ وقفے کے دوران ہمیں کچھ کالز موصول ہوئی ہیں اور ہم نے آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں وہ لکھے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم شامل کریں گے۔ ہمیں کراچی سے کال کیا ثنا نسیم صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ وہ بہت بیمار رہنے لگی ہیں اور انہیں ہر صبح کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو بغیر تکلیف کے شروع ہوتا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے کے بارے میں میں نے ایک وظیفہ آپ سے پوچھا تھا، میں 2 مہینے سے وہ وظیفہ جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں مگر ابھی تک کوئی افاقہ اس کا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں بہن، آپ کے ذہن و دماغ میں کچھ اس طرح کے خاکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ شیطانی عمل وغیرہ کیا ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کہا جب سو کے اٹھتی ہوں نا تو میرے بدن کا ہر حصہ درد کر رہا ہوں، بڑا آسان حل ہے اس کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب رات کو سو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ صبح اٹھو گے تو بدن کا سارا جو ہے نا بدن ایسا لگے جیسے پوری نیند ہو گئی ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ عمل کریں، بقیہ یہ ہے کہ اگر فجر کے بعد دوبارہ سوتی ہیں تو دوبارہ پڑھ لیں، تو رات کو سونا ہوتا ہے، فجر تو دوبارہ پڑھ لیں، اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا دوسرا آپ نے جو بات کی نا کام نہیں، تو دیکھا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے 2 غم بیان کیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں وظیفہ تو دیا مگر ساتھ فرمایا اے عوف تم دونوں میاں بیوی صبر اور تقوی کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہو۔ تو انہوں کے دونوں کام ہو گئے، لیکن کیا ہوا کہ وہ سرکار کے تو ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی کامل اقبل ہے، مگر کیا ہے آقا نے ان کو کہہ کر قیامت تک کے لیے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں وظیفوں کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا اور تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ پیاری بہن 2 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ دوائی نہیں ہے کہ آپ نے استعمال کی پیسے بھی چلے گئے، حاصل کچھ نہیں ہوا، یہ تو وظائف جو پڑھ رہی ہیں اور پڑھ بھی اب 3 کلمہ رہی ہیں، تو آپ کے کروڑوں نیکیاں تو لکھ لی گئیں۔ تو آپ ہمت رکھیں، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور کراچی میں رہتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے دم کے پانی کے اندر 14 آیتیں ڈال کے ہم دیتے ہیں، تو حدیث پاک میں قرآن بہترین دوا ہے، تو وہ ہم سے منگا لیں پانی، اس پانی کا استعمال کریں، اللہ نے چاہے تو شفا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں، آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں نسرین بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے اپنے استخارہ کروانا تھا. جی جی. میری بیٹی کو شادی میں بھی بہت رکاوٹ ہے اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے, اور گھر کی وجہ سے کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حالات بھی ایک دم خراب ہو جاتے ہیں اچھے ہو کر, بہت زیادہ ٹھیک ہے. پریشان. ٹھیک ہے نسرین بہن, آپ کا سوال جو ہے ہم نے لکھ لیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا نمبر آتا تو پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اور ایک چھوٹے سے وقفے کا بھی وقت آن پہنچا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, دوران وقفہ ہم کچھ سوالات اور بھی لیں گے, آپ کال کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم آپ دوستوں کے سوالات کے جواب حاصل کر رہے ہیں. ایک روحانی علاج جو ہے وہ آپ دوستوں کو بتائے جا رہے ہیں. اچھا حضرت, ہمیں ثنا نسیم صاحبہ کے سوال کا ہم نے جواب دیا. ابھی مسز نعیم صاحبہ کے سوال کا جواب دیں گے, جنہوں نے راول پنڈی سے کال کیا. انہوں نے کہا ہم نے کاروبار شروع کیا ہے, بھینسیں رکھی ہیں انہوں نے. ایک تو اس کی کامیابی کی دعا کروانی ہے, دوسرا کوئی بھی بندہ رکھتے ہیں ہم اس کام کے لیے تو وہ بھاگ جاتا ہے. جی, یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم, اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اور آپ پر بھی کرم ہوگا. ہوتا کیا کہ وہ نوکر بھاگ جاتے ہیں نا, گوالے. جی ہاں, تو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. اور یا کریم ہو 313 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھے ثواب کی نیت سے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو یہ مصیبت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, پھر ایک خاتون نے ہمیں کال کیا پنجاب سے. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں ایک جو ذہنی طور پہ معذور ہیں, اور والدین نے گھر دیا تھا انہیں, گھر سیل نہیں ہو رہا تھا, اب سیل ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے ان کے کچھ اچھے پیسے بھی مل رہے ہیں, مگر پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں, حالانکہ وہ اتنے پیسے نہیں دے رہے ہیں اس گھر کے لیے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ خود بھی بیمار رہتی ہیں, اور وہ جو بھائی ان کا جو ذہنی طور پہ معذور ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی بیمار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. دیکھیں شریعت کا تو قانون یہی ہے اسلام میں, ہمارے پاکستان کی عدالتوں میں بھی پہلے یہ تھا, اب ختم ہو گیا. اس کو غالباً کہا جاتا ہے حق شفا کہا جاتا ہے. یہ قانون خداوندی ہے کہ آپ کوئی مکان بیچو گے تو آپ پڑوسی سے پوچھو گے میں بیچ رہا ہوں تمہیں چاہیے, اور یہ اسلام کا قانون ہے. پہلا حق ان کا ہے. ہاں, تو اگر وہ آپ کو پڑوسی مانگ رہا ہے تو آپ کو اگر پیسے کم دے رہا ہے تو اس کو بتائیں دیکھیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, آپ پیسے اچھے دے دیں. تو کوشش تو کریں کہ اسلام پر عمل کریں. ٹھیک ہے, ہماری عدالت میں پہلے یہ قانون تھا, اب ختم کر دیا ہے قانون. تو یہ ان کو دینے میں استخارے کی بھی اجازت آ رہی ہے, تو ان کو دے دیا جائے. باقی یہ کہ شفا کے لیے یا سلام و یا اللہ, یا سلام و یا اللہ, یہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمانے والا ہے. 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے پہ دم کریں, بھائی پہ دم کریں. وہ سلامتی دینے والا ہر چیز کی سلامتی عطا فرما سکتا ہے, شفا دے سکتا ہے, ہر چیز دے سکتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. استخارے میں پڑوسی کو دینے کی اجازت ہے, لیکن ان کو سمجھائیں کہ پیسے سے کم نہ دیں. بالکل صحیح. پھر ہمیں نسرین صاحبہ نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی ہے. رکاوٹ ان کو بھی ساتھ کچھ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جب کام نہیں بنتے نا تو اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ رکاوٹ ہے. دیکھیں اگر قرآن پاک صحیح پڑھنا جانتی ہے نا, تو پڑھنا جانتی بھی ہوں گے انشاءاللہ, امید ہے. تو سورہ یاسین فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھ لیا کریں. لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں, باقی ہماری ویب سائٹ پہ آ جائیں, فیس بک کے ہمارا آفیشیل پیج پر آ جائیں, تو الحمدللہ وہ لائیو پوری دنیا میں, امریکہ تک لوگ اٹینڈ کرتے ہیں, تو آپ شرکت کر سکتی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. بس آپ جو ہے رشتے کے لیے پڑھنے کے لیے کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو 200 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ رؤوف ہے, وہ ضرور اپنی مدد کرے گا اور آپ کے غیب سے کام آسان کر دے گا انشاءاللہ. فاطمہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ شوگر کی مریضہ ہیں 10-11 سال سے, اور کوئی ایسا وظیفہ ہے جو جس سے میری شوگر اور جس سے کنٹرول ہو سکے اور صحت جو ہے وہ برقرار رہ سکے. دیکھیں حضور نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفا من کل دائن, سورہ فاتحہ تمام بیماری کی شفا ہے, تمام. اس میں نزلہ زکام سے لے کر اللہ حاضر القیاس
تو آپ اگر 7 مرتبہ جیسے صحابہ کرام نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایسے مریض کو دم کیا جس سے بالکل مایوسی ہو گئے تھے لوگ، تو وہ الحمدللہ کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ آج بھی ہمارے پاس نور موجود ہے. تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پانی پی لیں. باقی اگر ہم سے چاہتی ہیں تو ہمارے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں، ہم آپ کو پورا علاج بھجوا دیں گے. وہ بھی علاج کریں، لیکن یہ علاج ابھی سے شروع کر دیں. صحیح. جیسے انہیں شوگر ہے، اگر یہ جو آپ نے کہا ہے یہ سارا وظیفہ وہ کرتی ہیں، تو اس کے ساتھ پرہیز تو انہیں برقرار رکھنا پڑے گا. وہ تو رکھنا پڑے گا، اور وہ دوا جو ہے وہ بھی کھانی ہی پڑے گی ساتھ ساتھ. پرہیز خود سرکار نے کروائی ہے، دوا خود سرکار نے مطلب دوا کی سرکار نے خود اجازت دی ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا جی، پھر ہمیں اسلام آباد سے کال آئی راشد صاحب کی. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، اور رشتے کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں، کوئی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے. راشد صاحب کوئی بات نہیں ایسی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی جب حضور کے پاس آئے اور کہا کہ دنیا مجھ سے روٹ کے چلی گئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو رزق ملتا ہے. رزق کے معنی خالی کھانا نہیں ہوتا، یہ کپڑے بھی رزق ہیں، شادی بھی رزق ہے، تعلیم بھی رزق ہے، سفر بھی، سب رزق ہے یہ. تو پھر سرکار نے انہیں فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. یعنی طلوع فجر سے مراد یہ سمجھ لیجیے جب اذان شروع ہوتی ہے نا فجر کی، تو پڑھ لیں آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ ثواب کی سے پڑھیں. وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس اتنا کچھ آ گیا کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی. سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ کا سب کچھ بھلا ہوگا. راشد صاحب اللہ کی رحمت سے کوئی گھبراہٹ مت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. ہاں تعویذ وغیرہ لینا ہو تو اسلام آباد میں ہماری کافی برانچیں ہیں، پنڈی میں. آپ کو سیلانی تو بہت وہاں معروف ہے. 2 دن پہلے میں اسلام آباد تھا، تو آپ الحمدللہ وہاں ہمارے لنگر خانے بھی ہیں جو ہمارے خان صاحب نے شروع کروائے. کیونکہ لنگر خانے میں اور پناہ گاؤں میں پیسہ ہمارا لگتا ہے، یہ سن لیجیے. اچھا، پیسہ سیلانی کا لگتا ہے کھانے کو. مگر رونق دیکھ کے تسکین کتنی پہنچتی ہے. بہت پہنچتی ہے. پیسہ کیا ہمارا لگتا ہے، پبلک ہمیں پیسے دیتی ہے، ہمارا تھوڑی ہے. صحیح جگہوں پہ دیتی ہے، صحیح ہاتھوں میں دیتی ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا. آخری سوال ہے ہمارے پاس حمیرہ صاحبہ کا، کراچی سے. انہوں نے کال کیا. انہوں نے کہا آج کل میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور کولیسٹرول ان کی باڈی کا بہت بڑھ رہا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے. اور دوسرا انہوں نے بڑا ایک پیارا سوال کیا. انہوں نے کہا ہے سورہ کوثر جو ہے وہ کس لیے پڑھا کرتے ہیں؟ 3 باتوں کے لیے کوثر، سورہ کوثر بڑی مؤثر ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت چاہیے ہو، اولاد چاہیے ہو، صحت چاہیے ہو، سفر چاہیے ہو، گھر چاہیے ہو، شادی چاہیے ہو، تو سورہ کوثر اس میں، کیونکہ اس میں نعمت کا پھر تذکرہ ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے نا، جس کو عبادت کا عبادت سے دوری ہو رہی ہو، نمازوں سے چوری کر رہا ہو، روزی نہیں رکھ رہا ہو، یعنی وہ جو چیز فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت ہیں، اس کی دوری ہو رہی ہو اور اسلامی معاملات سے دور ہو، تو یہ سورہ کوثر اس کی بہت مدد فرمائے گی. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے پیارے بھی کہا کہ حبیب نماز اور قربانی، تو یہ ایک عبادت کا رغبت ہے اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نعمتیں ملنے کے لیے، دوسرا عبادت سے رغبت، اور تیسرا دشمن سے بچنے کے لیے. اچھا، دشمن سے بچنے کے لیے بہت مؤثر، بہت مؤثر. کیونکہ اس میں تینوں باتیں نا کہ آپ کا دشمن اپنا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. صحیح 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 بالکل صحیح ہو گیا. تو انہوں نے کہا آج کل میری طبیعت خراب ہے. کولیسٹرول دشمن سے مراد وہ دشمنی جو ذاتی دشمنی نہیں، جو واقع دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول دشمن کی ہے. اچھا، ہر دشمن کے لیے نہیں پڑے. ویسے تو ان کی اپنے کولیسٹرول بھی ان کے لیے دشمنی ہے جس کا ذکر کر رہی نہیں، دشمنی نہیں. یہ تو حدیث پاک میں 1 رات کا بخار سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بھائی دشمنی نہیں ہے، اللہ خوش رکھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی عطا فرمائے. دیکھیں سورہ فاتحہ کا جو علاج ہے نا بڑا مؤثر ہے، بہت مؤثر ہے، بہت مؤثر ہے. اور زمزم شریف، زمزم ہر ایک کے پاس ہوتا نہیں ہے. ہمارے جو پانی خشک ہے اس میں زمزم ڈال کے دیتے ہیں تاکہ وہ زمزم کا پوری نور اس میں شامل ہو جائے. تو آپ 7 سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ کولیسٹرول جو ہے، جو پریشانی وہ بھی آپ کی دور ہوگی. دعا کریں. جی، دعا سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی میرے پاس وقت ہے کچھ 2 منٹ میں. ایک سوال وہ مجموعی طور پہ سب دیکھنے والوں کے لیے اور اپنے لیے، ہم سب کے لیے. آج کل کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہم یہ ایک خیال اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ میرا برا وقت چل رہا ہے، ہمارا برا وقت ہے، ہمارا
تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو برا وقت چلنے کا جو خیال ہے یہ کیا صحیح ہوتا ہے اس طرح خیال رکھنا، یا اگر واقعی برا وقت چل رہا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے اور کس یقین کے ساتھ ہم کوئی بھی چیز پڑھیں جو آپ بتاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو حفظ ما تقدم. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہو نا تو آپ پتا ہے کہ میری موٹر صحیح تو چلا رہے ہو نا، غلط نہیں چلاؤ گے نا. پہلے تو بندہ اللہ سے دعا مانگتا رہے. سب سے پہلے حفظ ما تقدم یہ گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھے تو وہ الحمدللہ پوری امان آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست و برے ہمسائے سے بچا. یہ دعا حضور کرتے تھے، 5 دعائیں. کہ اللہ برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست و برے ہمسائے سے بچا پا. تو اللہ سے دعا مانگتا رہے. تیسرا، اگر یہ مشکل آ گئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں نازل فرمائیں وہ دراصل ہمیں سکھانے کے لیے تھی. ورنہ آقا خیر نبیوں پر تو آزمائش بہت آتی ہیں، حضور نے فرمایا مجھ پر سب سے بڑی آزمائش آئی ہے. تو پھر وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر سکتا ہے ایک یہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ایک وظیفہ یہ. اور دوسرا وظیفہ اس سے زیادہ مؤثر ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 99 غم دور کرتا ہے. 99 سبحان اللہ. ایک غم نہیں، 2 نہیں، 99. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور سب سے چھوٹا غم اس میں بیماری ہے. یعنی اس سے بڑے غم دور کر سکتے. واہ 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 واہ. تو ہمیں کس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ یقین پورا کا پورا ایمان ہے بھائی. یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یقین کرو گے تو سب کچھ جیت جاؤ گے. لوگ یقین کر کے لوگوں نے بسم اللہ پڑھ کر دریا عبور کر لیے ہیں. بے شک بلا شبہ صحیح ہے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، گہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا. کیا بات. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. یقیناً آپ دوستوں کو ہمارا آج کا پروگرام جو ہے پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا، www.facebook.com/newscafe پہ. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. ہم حضرت کے ساتھ حضرت سے درخواست کریں گے کہ دعا کے ساتھ ہمیں جو ہے رخصت کریں. آپ دوست بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں، ہاتھ اٹھائیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے. آج کی اس نشست میں کتنے لوگوں نے اپنی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے. یا اللہ ان تمام مریضوں کو بھی، اور بالخصوص میرے کزن ہیں عرفان پورانی صاحب جو ڈائلیسس کروا رہے ہیں، ان کو بھی، اور آقا کی پوری امت میں جتنے لوگ بھی بیچارے تکلیف میں، سب کو شفا عطا فرما دے. مالک و مولا اپنے خزانوں سے روزیاں بھی سب کو عطا فرما دے اور سب کے حالات اچھے کر دے. برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست و برے ہمسایوں سے بچا لے. جو قرض دار ہیں ان کے قرض اتر جائیں. پروردگار جو اپنا نیا مکان خریدنا چاہتے ہیں، نئی دکان خریدنا چاہتے ہیں، ان کی خریداری آسان ہو جائے. جو بیچنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے بیچنے میں آسانی ہو جائے. جن پر جادو، جنات، آسیب اور نظر بد کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور بالخصوص جو پیدائشی طور پر معذور ہیں، جسمانی اور ذہنی معذور ہیں، یا اللہ ان تمام جسمانی و ذہنی معذوروں کا مستقبل روشن فرما دے. اور جو ہماری بہنیں اور بھائی رشتوں کے منتظر ہیں اے اللہ ان کے لیے غیب سے رشتوں کے اسباب عطا فرما دے. جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے. اور جو خوشحالی کے لیے تڑپ رہے ہیں یا اللہ اس پاکستان کو اور پوری امت کو خوشحال بنا دے، خوشحال بنا دے، خوشحال بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.